کیا کبھی آپ نے سوچا پردہ جو ہم کرتے ہیں کیا یہ واقعی صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے یا یہ وہ تاج ہے جو اللہ نے صرف اپنی محبوب بندیوں کو عطا کیا ہے؟ کیا یہ پابندی ہے یا آزادی؟ آج کی ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، لیکن معاشرے میں اس پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عورت کا پردہ، کیا یہ صرف ایک رواج ہے؟ کیا یہ محض قید ہے؟ یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عزت اور حیا کا لباس ہے؟ آج میں آپ سے صرف الفاظ نہیں بلکہ دلوں تک پہنچنے والی بات کروں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں پردے کے حوالے سے جو بھی بات کروں گی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کروں گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پردہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ پیاری بہنوں، جب ہم پردہ کرتی ہیں تو ہم صرف جسم کو نہیں ڈھانپتی بلکہ اپنے ایمان، حیا اور وقار کا اعلان کرتی ہیں۔ یہ پردہ صرف اس بات کا اعلان ہے، ہم اللہ کی بندی ہیں، دنیا کی غلامی نہیں کرتی۔ آج کے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ آزادی چاہیے، اپنی مرضی کی زندگی چاہیے، میرا جسم، میری مرضی اور اس طرح کی کئی باتیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ترجیح دینا حقیقی آزادی ہے؟ میری پیاری بہنوں، جب ایک بہن پردہ کرتی ہے تو لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، اتنے بندھن کیوں؟ دنیا بدل گئی ہے، یہ دیکھو یہ تو پرانے زمانے کی عورت ہے، اسے تو کپڑے پہننے کی تمیز ہی نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا کی نگاہوں سے زیادہ قیمتی اللہ کی رضا ہے۔ جس دن دل میں یہ یقین آ گیا کہ میں اپنے رب کی خاطر پردہ کرتی ہوں، اس دن دل مطمئن اور روح پرسکون ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ فاطمہ ایک جوان لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کے دوست اسے کہتے، اتنا سخت پردہ کیوں کرتی ہو؟ تھوڑا کھل کر جیو۔ ایک دن وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا، امی سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹا جنت کے راستے ہمیشہ دنیا میں تنہا ہوا کرتے ہیں اور آخرت میں وہی راستے سب سے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ فاطمہ نے ہمت نہ چھوڑی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حیا اور پردہ اس کی پہچان بن گیا۔ آج لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بہنوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، حیا اور پردے کو دنیا و آخرت میں ہماری زینت بنا دے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں، پردہ صرف کپڑوں کا نہیں ہوتا، دل کا ہوتا ہے، نگاہوں کا ہوتا ہے اور زبان کا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ پردہ صرف دل کا ہونا چاہیے، منہ ڈھانپیں، چہرہ ڈھانپیں، جسم ڈھانپیں یا نہیں، اگر دل کا پردہ ہے تو پردہ ہوا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں، جسم کا ڈھانپنا بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا ہے۔ آج کی دنیا میں ہمیں حیا سے دور لے جانا چاہتی ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھو، پردہ تمہاری کمزوری نہیں ہے، تمہاری طاقت ہے۔ حیا تمہیں دنیا کے ہجوم میں ممتاز کرتی ہے۔
تو پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کیجیے تاکہ اور بہنیں بھی اس سے حوصلہ پائیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے میں اللہ کی بندی ہوں، حیا میری پہچان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔